محمد عدیل رضا صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ شب معراج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی تھی یا روحانی؟ نمبر 2، اگر کوئی جسمانی معراج کا انکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی معراج نصیب ہوئی، اور اس پہ قرآنی آیت اور صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں، اور جمہور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین اور متکلمین کا مذہب اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خازن، تفسیر جلالین اور حاشیہ ساوی میں ہے، حق وہی ہے جس پر لوگ اکابر علماء اور متاخرین میں سے عام فقہا، محدثین اور متکلمین ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جسم اور روح مبارک کے ساتھ سیر فرمائی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے، پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، کیونکہ لفظ عبد روح اور جسم دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یوں ہی ذکر کردہ حدیث صحیح بھی اس قول کی صحت پر دلالت کرتی ہے۔ نسیم الریاض میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے واقعہ معراج میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک جسم روح مبارک کے ساتھ سیر فرمائی، جس کے ایک حصے پہ آیت کریمہ واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، اور آسمانوں تک کی سیر پر حدیث مشہور مستفیض دلالت کرتی ہیں، نیز جنت میں داخل ہونے، عرش پہ جانے یا عالم کے اس کنارے جانے پر خبر واحد دلالت کرتی ہے، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ سب بیداری میں جسم مبارک کے ساتھ تھا۔ مکتوبات امام ربانی اور فتاوی رضویہ میں ہے، معراج شریف یقیناً قطعاً اسی جسم مبارک کے ساتھ ہوئی، نہ کہ فقط روحانی، جو ان کی عطا سے ان کے غلاموں کو بھی عطا ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو، یہ نہ فرمایا کہ لے گیا اپنے بندے کی روح کو۔ مقالات کاظمی میں ہے، جمہور علماء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد محدثین و فقہا اور متکلمین سب کا مذہب یہ ہے کہ اسراء اور معراج دونوں بحالت بیداری اور جسمانی ہیں، اور یہی حق ہے۔ مقالات کاظمی جلد اول صفحہ نمبر 114۔ معراج شریف کا مطلقاً انکار کفر ہے، کیونکہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی معراج قطعی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے۔ البتہ جو معراج کو تسلیم کرے لیکن فقط روحانی کا قائل ہو تو وہ خطا پر ہے، اور فی زمانہ اس کا انکار نہیں کرتے، مگر بد مذہب اور گمراہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ معراج کا مطلقاً انکار کفر ہے، چنانچہ شرع عقائد نصفیہ میں ہے، مسجد حرام سے بیت المقدس تک کی سیر قطعی، یقینی اور کتاب اللہ سے ثابت ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ اکابر علماء اسی طرف گئے ہیں۔ یہ عام کا خاص پر عطف ہے۔ یہاں پر نسیم الریاض کی جو عبارت ہے، عطف للعام علی الخاص وفیہ اشارۃ الی ان خلافہ لا ینبغی لمسلم اعتقاد الی انہ اسریٰ بالجسد مع الروح وفی الیقظہ۔ اکابر علماء مسلمین کہنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے خلاف کا اعتقاد رکھنا کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں جسم اور روح مبارک کے ساتھ سیر فرمائی۔ فتاوی رضویہ میں ہے،
ان عظیم وقائع نے معراج مبارک کا جسمانی ہونا بھی آفتاب سے زیادہ واضح کر دیا۔ اگر وہ کوئی روحانی سیر یا خواب تھا تو اس پر تعجب کیا۔ زید عمر خواب میں حرمین شریفین تک ہو آتے ہیں اور پھر صبح اپنے بستر پہ ہوتے ہیں۔ رؤیا کے لفظ سے استدلال کرنا الا فتنۃ للناس نہ دیکھنا صریح خطا ہے۔ رؤیا بمعنی رؤیت آتا ہے اور فتنہ و آزمائش بیداری ہی میں ہے، نہ کہ خواب میں۔ لہذا ارشاد ہوا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو لے گیا۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 615۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آبائہ وآلہ وسلم۔